تو دیکھا ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان چلے آ رہے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر میرے سارے رنج غم دور ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میں تیرا وہی امام ہوں جس کی طولانی عمر اور جوانی میں تو ہمیشہ شک کرتی تھی۔ مولا امام زمان پروردگار کے سارے علوم کے وارث، سارے جو اللہ نے عطا کرنے اور سارے کے وارث، یہ فرمانے پیغمبر بے پناہ قوتوں کے مالک اور ہمارے تمام امور سے واقف ہیں۔ یہ دنیا کی ترقی جو ہے وہ تو ہماری باتوں کو سنتی ہے نا، ہمارے حالات سے مطلع ہوتی ہے، وہ تو ذہنوں میں خطور ہماری باتوں کو بھی حکم خدا سے سمجھ جاتی ہے، حکم خدا سے۔ ہاں جہاں خدا ساتر ہے وہاں نہیں، غلط چیز جو ہم کہتے ہیں وہ خدا چھپاتا ہے، لیکن جو ہمارے سوالات ذہنوں میں گھومتے ہیں نا وہ میرے مولا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا جواب بھی امام دیتے ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے کہ ایران کے ایک بہت بڑے رائٹر نے لکھی ہے، ابو الفضل سبزی ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے عصر حاضر میں امام زمان کی ملاقاتیں، اور وہ دنیا میں مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں وہ انہیں اپنی کتاب میں حوالے کے ساتھ۔ میں یہی نیمہ شعبان کے موقع پر ایک دفعہ میں لندن گیا، یہی دور حاضر کی بات ہے، اور وہاں ہمارے ایرانی شیعوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا جشن کا، میں نے وہاں جشن پڑھنا تھا اور گیا، شرکت کی۔ دیکھا انگریز جوڑا میاں بیوی بڑے وہ شرکت کر رہے ہیں، وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں، نیاز تقسیم کر رہے ہیں اور بڑا وہ شوق سے حصہ لے رہے ہیں، اور خاتون محجبہ بھی ہے لیکن مسلسل رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو کا آنسو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ نئے مسلمان ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے شوق سے آتے ہیں، اور تو کہا رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگے یہ پھر آپ کو پوچھیں، اس کے پیچھے بھی ایک ماجرا ہے۔ تو خیر وہ پروگرام کے بعد ان کو بلایا گیا اور بھی لوگ موجود تھے، کہنے لگے میں نے پوچھا اس خاتون سے کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی یوسف زہرا کا نام آتا ہے تو میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی، میری آنکھوں سے بے پناہ آنسو آنے لگے۔ اس کا ماجرا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ کرسچین تھی، عیسائی مذہب کی، میں اور میرا شوہر، لیکن اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم نے تحقیق کی دنیا کے مذاہب میں اور دین اسلام کو سب سے برتر دین پایا، ہم مسلمان ہوئے، اور اتفاق سے ایک شیعہ عالم دین نے ہمیں مسلمان کیا اور ہم نے شیعہ مکتب کو یاد کیا اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ لیکن میں نے ساری چیزیں شیعوں کی مان لی، ایک چیز پر میرے ذہن میں سوال تھا، وہ میرا سوال جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ان کے بارے میں امام کا قصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو غیبت میں ہے اور اتنی طولانی عمر ہے اور جب بھی وہ ظہور کرے گا وہ جوان ہوگا، یہ چیز میرے ذہن میں حل نہیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص جس کی اتنی طولانی عمر 1200 سال ہو گئے ہیں اور پھر وہ جب ظہور کریں گے تو وہ 40 سال سے کم عمر کے جوان لگیں گے، یہ وہ چیز تھی جو میرے ذہن میں مسلسل سوال کا نشان تھا، اور میں سوچتی تھی یہ شاید ان کا کوئی افسانہ ہے، ایسے ان کی کوئی داستان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیکلی روح سے بھی نہیں ہو سکتا، سائنسی روح سے بھی نہیں ہو سکتا۔ چلو لمبی عمر ہم مان لیں، لیکن بڑھاپے کے آثار ہوتے ہیں، یہ جوان ہوگا اور یہ چیزیں، کہتے ہیں میں اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں مان رہی تھی، اور ہمیں حج کی توفیق ہوئی، ہم میاں بیوی جو لندن کا کارواں تھا اس کے ساتھ گئے حج کرنے، اور وہاں میں نے جب پہلی دفعہ بیت اللہ دیکھا، عظمتیں دیکھی، بڑی روحانی لذت ملی، میدان عرفات میں نا بڑی خوش ہوئی میں وہاں جا کے، اور میدان عرفات میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، رش تھا، اب قافلے سے بچھڑ گئی قافلہ، اور وہاں جو عالم ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں جو حج پہ گئے ہیں، وہاں تو پوری دنیا سے حاجی آئے ہوتے ہیں، اور انسان اور خاتون کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ کہتی میری زبان بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور مختلف لوگ مختلف علاقوں کے، اور میں ڈھونڈ تھک گئی، مجھے اپنا قافلہ شام ہو گئی، تھک کے میں ایک جگہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، میں کیا کروں، ایک غیر ملک ہے اور جہاں میرا ہم زبان بھی نہیں، پتہ نہیں قافلے والے۔ تو دیکھا ایک خوبصورت حسین اور جمیل جوان چلے آ رہے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر میرے سارے رنج غم دور ہو گئے۔
آتے ہیں اور آ کے مجھے میرے نام سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، آئے میں آپ کو آپ کے قافلے تک پہنچا دوں گا۔ خیر میں اس کے پیچھے چل پڑی اور وہ تھوڑے سے دیر کے بعد وہ مجھے لے گئے جگہ پہ جہاں وہ کاروان لندن تھا، اور مجھے پہنچا کے انہوں نے کہا کہ اے خاتون، اور بڑی فصیح انگلش وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے انگریزوں میں جو سب سے اعلیٰ ترین انگلش ہے وہ بول رہے تھے، انگلش زبان میں بول رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے اپنے شوہر کو سلام دینا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، میں کیا کہوں اپنے شوہر کو کہ کس نے سلام بھیجا؟ کہنے لگے میں تیرا وہی امام ہوں جس کی طولانی عمر اور جوانی میں تو ہمیشہ شک کرتی تھی۔